الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا اور نہیں منع کیا لوگوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں اذ جاءہم الہدی جب آ گئی ان کے پاس ہدایت الا مگر اس بات نے ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ کیا بھیجا اللہ نے بشرن بشر کو رسولا رسول پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن جیسی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے قرآن اللہ کی وحی یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے اللہ رحمتا من ربک مگر آپ کے رب کی رحمت ان فضلہ کان علیک کبیرا بے شک اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن جیسی نعمت قرآن جیسی رحمت اتاری ہے جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے قرآن کو مصیبت سمجھتے ہیں دین کے احکامات کو بوجھ سمجھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں تم سے یہ احکامات یہ وحی لے جاؤں اگر اللہ یہ احکامات لے جائیں یہ احکامات اٹھا لیں تو کسی انسان کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ احکامات واپس لا سکے تو یہ قرآن سے بڑی اللہ کی رحمت قرآن سے بڑا وحی سے بڑی اللہ کی رحمت کوئی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا اللہ نے فرمایا اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ انسانی کلام ہے قرآن تو پھر تم اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ سارے انسان مل جائیں سارے جن مل جائیں اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لائیں پہلے قرآن کا چیلنج دیا پھر 10 صورتوں کا چیلنج دیا اور پھر ایک صورت کا چیلنج دیا مختلف مرحلوں میں مختلف چیلنج دیے اس بات کو ثابت کیا عقلی دلائل سے کہ قرآن یہ ایسی کتاب نہیں ہے جس کو گھڑا جا سکے مخلوق اس کو گھڑ سکے تو انسان اسے گھڑ سکے اللہ رب العالمین ہی ہیں جنہوں نے اسے نازل کیا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے ہر مثال کو ہر بات کو پھیر پھیر کر بیان کیا جتنے اعتراضات کفار کے ان سارے اعتراضات کا جواب قرآن میں موجود ہے مشرکین مکہ جتنے اعتراض کرتے تھے توحید کے حوالے سے جو ان کے شبہات تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں قرآن کے بارے میں آخرت کے بارے میں بعث بعد الموت اور دیگر جتنے بھی اعتراضات تھے اللہ نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے اللہ نے ایک ایک چیز قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دی کئی طریقوں سے بیان کر دی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ قرآن کی تو ایک ایک آیت معجزہ ہے اگر 6000 سے اوپر آیات ہیں قرآن کی تو آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں عربی زبان میں آیت کا لفظی مطلب معجزہ ہوتا ہے بہت بڑا معجزہ تو قرآن کی ایک آیت کو آیت کہا جاتا ہے اور آیت کا مطلب معجزہ قرآن کریم میں ہزاروں معجزات ہیں قرآن کریم بحیثیت مجموعی سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو اس معجزے پر ایمان نہ لائے پھر وہ اور معجزوں کا مطالبہ کرے تو یہ تو صرف ایک بہانہ ہی ہے نہ ماننے کا
جی معجزہ نہیں آیا، معجزہ نہیں آیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن بھیج دیا جس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے، جس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے ہر چیز، ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ ہر بات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پھر نت نئے معجزات مانگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ زمین میں چشمے بنا دو، مکہ کی سرزمین جو پتھریلی زمین تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی باغ ہونا چاہیے، کوئی کھجوروں کا باغ، کوئی انگوروں کا باغ، اس باغوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری ہونی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑوں کی صورت میں گرا دیں۔ آپ کہتے ہیں اگر اللہ کے وحی کو نہیں مانو گے، اگر اللہ کے نبی کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو عذاب لے آئیں نا، آسمان کو ٹکڑوں کی صورت میں ہم پہ گرا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے نہ آ جائیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کے پاس سونے کا گھر ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمیں آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، آپ آسمان پہ سیڑھی لگائیں، سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھیں، اور صرف آسمان پہ چڑھتا دیکھ کر آپ کو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں بھی، اور آسمان پہ چڑھ کر وہاں سے ایک کتاب بھی لے کر آئیں، ہم اس کتاب کو پڑھیں بھی، ہمارے سامنے سارا معاملہ ہو، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو نت نئے معجزات لوگوں نے مانگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس کا کیا جواب دیں۔ اللہ نے سارے جو مطالبے تھے ان کے ذکر کر دیے یہاں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ ہم نے کل پڑھا، کل کے لیکچر میں تفصیل سے، اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب یہ دیں، قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میرا رب تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی طاقت رکھنے والا ہے۔ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے۔ پاک کا مطلب میرے رب میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ یہ سارے معجزات بھی پورا کر سکتا ہے۔ وہ کن کہے تو بات پوری ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میں حل کنتو الا بشر الرسول، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول، میں بشر رسول ہوں، تم مجھ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہو، میرے پاس ذاتی اختیار نہیں ہے معجزات لانے کا، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول، میں تو ایک انسان ہوں، ایک انسان ہوں، رسول ہوں، تو میرا ذاتی اختیار نہیں۔ اس سے پتہ لگا نبی کے پاس ذاتی اختیار نہیں ہوتا، نبی بڑے سے بڑا معجزہ لے آئے اللہ کے حکم سے لاتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس وقت معجزہ ہوتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتے تو نہیں معجزہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعلیکم السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اپنی مرضی سے کرتے تھے؟ نہیں، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ بیماروں کو، مادرزاد اندھے کو، کل بیری یا کوڑی کے مریض کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ ان کے پاس ذاتی کوئی ایسی صلاحیت، کوئی ایسی طاقت نہیں تھی۔ مٹی سے پرندے بناتے، پرندوں میں پھونک مارتے تو وہ مٹی کا پرندہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کی اس میں کوئی ذاتی اپنی کوئی طاقت، صلاحیت نہیں تھی، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی تھی۔ اسی طرح دیگر نبیوں کے معجزات، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم مجھ سے یہ اتنے انگنت معجزات نہ مانگو، ان معجزات کو کھیل تماشا نہ بناؤ، میں تو ایک انسان رسول ہوں۔ نمبر ایک، میں کچھ نہیں کر سکتا، جب اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ پاک ہے، سبحان، اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اور اللہ کو ہر قسم کے عیب سے پاک کرنے کے لیے سبحان آتا ہے۔ میرا رب پاک ہے، میرا رب ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر لحاظ سے کامل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن میں بشر ہوں، بحیثیت بشر میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، میں رسول ہوں اللہ کا۔ رسول ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، میرے ذمہ پیغام پہنچانا ہے، میرے ذمہ اس کو منوانا نہیں ہے، اور میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اب معجزہ بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے۔
اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ بھیجے گا. مجھ سے مطالبے نہ کرو. اور اللہ قریش کے سارے معجزات مطالبے اللہ کیوں نہیں پورے کر رہے تھے؟ یہ میں بات کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون بندہ معجزہ چاہتا ہے. اگر کوئی بندہ معجزہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مانگے بغیر بھی معجزہ دکھا دیتے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ معجزہ مانگنے کو، معجزے کا مطالبہ کرنے کو ایک کھیل تماشا بنا لیں تو اللہ پھر دین کو کھیل تماشا نہیں بناتے. یعنی اگر اللہ لوگوں کے، یہ جس طرح کر کے ہم نے پیچھے 8-10 مطالبے پڑھے ہیں ان کے، تو یہ تو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیے. کوئی کہے کہ یہ مکہ کی سرزمین بڑی پہاڑی اور پتھریلی ہے، ہم یہاں کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، ہم یہاں زراعت نہیں کر سکتے، تو مکہ کے ذرا، آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ذرا جو ہے وہ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مکہ کی سرزمین کو ایک زراعت والی زمین بنا دے، میدانی علاقہ بنا دیں، یہاں نہریں ہوں، یہاں کھیتی باڑی ہو، ہم یہاں زراعت کر سکیں. تو بھئی یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے. نبی، اگر اللہ کا نبی کسی قوم میں آ جائے تو نبی اس لیے آتے لوگوں کے مطالبے پورے ہونے شروع ہو جائیں. نبی تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتا ہے. کوئی کہے کہ سونے کا گھر ہو، کوئی کہے کہ باغ ہوں انگوروں کے، کھجوروں کے، کوئی کہے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو، کوئی جتنے منہ اتنی باتیں. تو اگر اللہ لوگوں کے مطالبے کے مطابق معجزات بھیجنا شروع کر دیں، اللہ 5 مطالبے پورے کریں گے، آگے 50 مطالبے مزید آ جائیں گے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مطالبے، یہ معجزات کا مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر وہ معجزات آ جائیں گے تو وہ چپ ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان معجزات کے مطالبہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت سارے معجزات دکھا چکے تھے. قرآن جیسا معجزہ اللہ نے کسی کے مانگنے کے بغیر ہی اللہ نے بھیج دیا. اور یاد رکھیے قرآن سے بڑا معجزہ کوئی ہے ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد کس پر ایمان لائیں گے. یعنی اگر ایک بندے کو قرآن جیسا معجزہ نہیں سمجھ آتا تو پھر قرآن کے بعد اس کو کس معجزے کی ضرورت ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کے بعد اور اللہ کی آیات کے بعد اب کیا چیز باقی بچتی ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتا. تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کیا ان کے پاس وہ معجزہ نہیں آیا جس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے. اتنا بڑا معجزہ قرآن وہ واحد معجزہ ہے کہ پچھلے نبیوں کے معجزے جو اللہ ان کے ہاتھ پہ پورے کرتے تھے وہ وقتی ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ نبیوں کی زندگی تک محدود ہوتے تھے. قرآن کا معجزہ تو ایسا ہے جو معجزہ خالدہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اور قرآن ایک معجزہ نہیں ہے، جیسے میں نے ذکر کیا قرآن تو ہزاروں معجزوں کا مجموعہ ہے. قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ نے شق قمر کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا قریش کے سامنے، انہوں نے نہیں مانا. کوئی بہانے کرنے لگا، کوئی بہانے کرنے لگا. کوئی کہنے لگا جی بال آ گیا تھا آنکھوں میں اب نظر نہیں آ رہا. کوئی اعتراض، کوئی اعتراض. اللہ کہتے ہیں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، یہ کوئی بھی نشانی دیکھ رہے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانا جادو چلا آ رہا ہے. یہ ہر معجزے کو جادو کہہ کر انکار کر دیتے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس نشانی سے منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کتنی نشانیاں ان کے سامنے آئیں. پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، جانور آپ کو سجدہ کرتے تھے کئی مرتبہ، درخت آپ کو سلام کرتے تھے. کھانے کی تسبیح صحابہ کرام سنا کرتے تھے. آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح نکلا کئی مرتبہ. تھوڑے پانی کے اندر برکت پیدا ہو گئی. ایک برتن میں موجود پانی کو 1000 سے اوپر صحابہ کرام نے وضو کے لیے، پینے کے لیے، جانوروں کے پلانے کے لیے استعمال کیا. صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے.
تھوڑا کھانا، ایک بڑی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھونک ماری، لعاب دہن ملایا مبارک، تو اس سے وہ کتنے 100 لوگوں کے لیے وہ کھانا کافی ہو گیا۔ اور بہت احادیث موجود ہیں اس حوالے سے۔ جانور آ کر آپ کو شکایت کرتے تھے، آپ جانوروں کی بات سمجھ لیتے تھے۔ ایک اونٹ نے آپ کو شکایت کی اور آپ نے فرمایا اونٹ کے مالک سے کہ جانور نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس پہ بوجھ زیادہ ڈالتے ہو اور اس قسم کی چیزیں۔ معجزہ تو بہت زیادہ ہیں، جس نے ماننا ہو تو وہ تو مان لیتا ہے، جس نے نہیں ماننا۔ اب اسراء اور معراج کا معجزہ کم ہے۔ اس صورت کے شروع میں پہلی آیت میں راتوں رات آپ نے بیت المقدس کا سفر بھی کیا، وہ سفر جو اس دور میں یک طرفہ سفر 1 مہینے کا ہوتا تھا، ایک طرف کا سفر صرف مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، تو وہ جانا آنا اور صرف اسراء نہیں، معراج آسمانوں کا سفر۔ تو یہ سارا کا سارا ہوا۔ جس نے ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے، جس نے نہیں ماننا پھر وہ معجزہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ۔ اگر ہم ان کے لیے، یہ جو کفار ہیں مشرکین مکہ، یہ تو معجزات اتنے ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں ان کے سامنے اور یہ سیڑھی لگ جائے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ چڑھنا بھی شروع کر دے، یہ لوگ آسمان پہ چڑھنا شروع کر دیں، آسمان پہ سیڑھی لگ جائے اور یہ معجزہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ لوگ باقاعدہ اس سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دیں آسمان کی طرف، تو یہ سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، اس کو معجزہ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ یعنی جب کسی کی مت ماری جاتی ہے، کسی نے نہیں ماننا ہوتا، کوئی مخالفت یا عداوت کی آگ میں اتنا اندھا ہوتا ہے، سرکشی میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے، جو کیفیت مشرکین مکہ ان کے سرداروں کی تھی، تو اس وقت بیسیوں سینکڑوں معجزات، ہزاروں معجزات، وہ ان سب کا انکار کر کے جی نہیں، جب تک یہ میرا مطالبہ پورا نہیں ہوگا تب تک میں نہیں مانوں گا۔ اللہ کی بھی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ ان کے مطالبے پر معجزہ نہیں بھیجتے تھے، میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، یہ بھی اللہ کی رحمت تھی۔ کیوں اللہ کی رحمت تھی؟ یہ اس لیے اللہ کی رحمت تھی کہ اگر اللہ کسی کے مطالبے، اللہ کا بھی ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، اگر اللہ کسی کے مطالبے کے بغیر معجزہ بھیجیں، کوئی اگر انکار کر دے اللہ پھر ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کسی کے مطالبے پر معجزہ بھیجیں پھر ڈھیل نہیں ملتی اللہ کی طرف سے، پھر اگر اس معجزے کا کچھ مان لے کچھ انکار کر دے پھر ڈھیل نہیں ملتی، پھر عذاب آتا ہے فوری۔ جس طرح قوم سمود، انہوں نے معجزہ مانگا تھا کہ جی اس پہاڑ کے غار سے اونٹنی نکلے، اس عمر کی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، جیسے انہوں نے مانگا معجزہ ویسے معجزہ پورا ہو گیا۔ جب انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا تو ان کو مہلت نہیں ملی تھی، پھر ان کو صرف 3 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ حالانکہ اگر کوئی معجزے کا مطالبہ کسی قوم نے نہ کیا ہو اور اللہ معجزہ دکھا دیں پھر وہ قوم نہ مانے، پھر 3 دن کیا 3 سال کیا، پھر کئی مرتبہ تو یعنی سینکڑوں سالوں کی مہلت بھی ملی۔ قوم نوح کو کتنی مہلت ملی، دیگر نبیوں کی امتوں کو کتنی مہلتیں ملی، یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ تو اللہ پھر معجزات اور ان کو کھیل تماشا نہیں بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے میرا رب پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں تو ایک بشر رسول ہوں، مجھ سے تم معجزوں کا مطالبہ نہ ہی کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے۔ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ زیادہ تر لوگ کفار ایمان کیوں نہیں لائے قریش مکہ؟ اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب آ گئی ان کے پاس ہدایت بھی آ گئی، قرآن جیسی وحی، قرآن جیسا معجزہ بھی آ گیا، اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آ گئی، پھر لوگ ایمان کیوں نہ لائے؟ اللہ کہتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ کیا تھی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اب ایک بڑا اعتراض
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کفار کا کہ آپ تو بشر ہیں، ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ اعتراض تھا کفار کا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض صرف کفار کا نہیں تھا، یہ تو کفار کا اعتراض ہے یہاں کہ لوگوں کو ایمان لانے سے، جب کہ ان کے پاس ہدایت بھی آ گئی تھی، لوگوں کو ایمان لانے سے اس بات نے روک دیا کہ لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے، ان کو رسول کے بشر ہونے پر اعتراض تھا۔ یہ اعتراض تو قریش کو تھا، لیکن یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد ہر نبی پر اس کی قوم نے کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ان کی قوم نے یہ اعتراض کیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے قوم نوح کا قصہ ہے۔ سورہ مؤمنون ہے، تو اس سورہ مؤمنون آیت نمبر 24 میں، آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ حضرت نوح کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو آگے سے قوم نے کیا جواب دیا؟ آگے سے قوم نے کہا، سرداروں نے کہا، کافر سرداروں نے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر سرداروں نے کیا اعتراض کیا کہ ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے، رسول نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ بشر ہے ہمارے جیسا۔ بشر پر ہم ایمان کیسے لائیں؟ بشر نبی نہیں ہو سکتا، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان پر بھی ان کی قوموں نے یہی اعتراض کیا۔ اسی سورہ مومنون میں آگے آیت نمبر 33 میں، وقال الملأ الذين كفروا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم۔ سرداروں نے کہا ان کی قوم سے، حضرت ہود یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے، قوم عاد یا قوم سمود میں، کافر سرداروں نے کہا جنہوں نے قیامت کو بھی جھٹلایا تھا اور اللہ نے انہیں دنیا میں خوب آسائشیں دے رکھی تھی، انہوں نے اعتراض کیا کیا، کیوں نہیں ایمان لائے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا۔ یہی اعتراض باقی قوموں کو تھا۔ یہی اعتراض اسی صورت میں آگے جائیں، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا۔ یہی سورہ مومنون کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، واضح دلیل دے کر، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش قوم تھی۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں؟ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر، دو انسانوں پر ایمان لے آئیں؟ ان کی قوم ہماری غلام بھی ہے۔ یعنی ہم اگر نبی آئے تو نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، نبی بشر نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کون ہونا چاہیے؟ نبی فرشتہ ہونا چاہیے، نبی نوری مخلوق ہونی چاہیے۔ یہ تو چند قوموں کا میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی روشنی میں ذکر کیا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن کریم میں ہر نبی پر ان کی قوم نے جو اعتراض کیا، ہر نبی پر اللہ نے 10 ایسی آیات قرآن کریم میں نقل کی ہیں قوموں کی طرف سے، انہوں نے اپنے نبیوں پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ انسان ہے ہم ان پر ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے، الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس پچھلے کفار کی خبر نہیں پہنچی؟ پچھلے تمام قوموں کی، تمام کافروں کی، جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، قریش سے پہلے جتنے بھی کافر قومیں ہیں، انہوں نے کفر بھی کیا اور انہوں نے اپنے کام کا، اپنے اعمال کا انجام بھی چکھا، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔
کیوں ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اللہ کہتے ہیں ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لاتے تھے. کہ بالعموم رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لاتے تھے. فقالوا ابشر یہدوننا، یہ ایک عمومی تبصرہ ہے پچھلی قوموں پر، پچھلے رسولوں پر. تو ہر قوم اپنے رسول پر کیا اعتراض کرتی؟ کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو وہ کفر کر لیتے، انکار کر دیتے. وتولوا، وہ پھر جاتے. اب یہ عمومی تذکرہ ہے قوموں کا، یعنی ہر قوم نے اپنے نبی پر کیا اعتراض کیا؟ کہ یہ بشر ہے. یعنی گویا کہ اصل میں دیکھیے نبی اپنی قوموں میں پیدا ہوتے تھے، اپنی قوموں کے کسی قبیلے میں کسی اچھے خاندان میں پیدا ہوتے تھے، اپنی قوموں میں پل بڑھ کر جوان ہوتے تھے. تو قوم یہ بات تو مانتی تھی کہ یہ بشر ہیں، انسان ہیں، یہ کنبے قبول ہمارے ہی جیسے خاندانوں میں، ہمارے ہی جیسے قبیلوں میں پیدا ہوئے ہیں، جس طرح باقی انسان پیدا ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح پلے بڑھے ہیں. ابھی اچانک کیا ہو گیا کہ یہ نبی بن گئے؟ وہ کہتے تھے کہ ایک انسان وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس پر آسمانوں سے وحی آتی ہے؟ تو ان کا اعتراض یہ تھا، ہمیشہ سے لوگوں کا اعتراض یہ رہا، اور یہ اعتراض قریش کو بھی رہا. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں یہ اعتراض قریش کو بھی رہا کہ اللہ کہتے ہیں لوگوں کو ایمان لانے سے اس بات نے روکا جب ان کے پاس ہدایت بھی آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی سمجھتے تھے، صادق اور امین بھی کہا کرتے تھے، لیکن اعتراض کیا تھا کہ یہ تو انسان ہے، انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول. ان کو اعتراض یہ تھا کہ یہ انسان ہے تو ہم بھی تو انسان ہیں، اگر ہم پر وحی نہیں آتی تو اس پر کیسے وحی آ جاتی ہے؟ ایک بشر پر وحی کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض قرآن میں جگہ جگہ نقل بھی کیا ہے، اور اللہ نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے. اللہ نے اس کا جواب کیا دیا ہے ہم قرآن کی روشنی میں ہی پڑھتے ہیں. سورہ ابراہیم میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 میں بھی اللہ نے اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں حضرت موسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. آیت نمبر 8 میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، تمہارا ایمان لانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارا کفر کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کفر کرو، اے میری قوم، اگر تم یعنی فرعون اور اس کے سرداروں وغیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اور سارے زمین والے بھی کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے کفر کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے جتنے لوگ بھی آئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور بعد کے لوگ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنی قومیں تھیں. تو ان قوموں کے پاس ان کے رسول آتے تھے روشن نشانیاں لے کر، تو وہ قومیں رسولوں کا انکار کرتی تھی، روشن نشانیوں کا انکار کرتی تھی، کفر کرتے تھے. رسول دعوت دیتے تھے، بالعموم تذکرہ ہو رہا قوموں کا. رسول کہتے تھے اپنی قوموں کو، اللہ بالعموم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی. رسول اپنی قوم سے کہتے تھے کہ افی اللہ شک، ان کے اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تم اسلام قبول کرو، اس لیے تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے، اور وہ تمہیں ڈھیل دے ایک وقت مقررہ تک. قالو، آگے سے قومیں کیا جواب دیتی تھی؟ یہ رسولوں کی دعوت ہے. تمام قومیں اپنے رسول کو کیا جواب دیتی تھی؟ اللہ نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. یہ ساری قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے. قالو، تو آگے سے لوگ کہتے تھے، قومیں، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے. ہر قوم اپنے رسولوں پر، حضرت موسیٰ بھی پچھلی تمام قوموں کا ذکر کرتے ہوئے یہی بات فرما رہے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے.
تمام قومیں اپنے رسولوں سے کہتی کہ تم تو ہمارے جیسے ایک بشر ہو، تم ہمیں اس دین سے روکنا چاہتے ہو جس دین پر ہمارے آباء و اجداد عمل پیرا تھے، فاتونا بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل لے آؤ۔ واضح دلیل سے مراد ان قوموں کا مطالبہ بھی وہی تھا کہ جو ہم معجزہ کہہ رہے ہیں وہ معجزہ لے کر آؤ، ورنہ سارے انبیاء، حضرت موسیٰ معجزات نہیں لائے، حضرت موسیٰ کتنے معجزات لائے تھے، دیگر سارے نبی بھی معجزات لاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ قوم وہ معجزات تو نہیں مانتی تھی، کہتی تھی جو ہم معجزہ کہہ رہے ہیں وہ لے کر آئے۔ تو جب ایک قوم، ایک نبی بہت سارے معجزات لا رہے، اس کو نہیں مان رہی ہے قوم، ایک نیا معجزہ مانگ لے گی تو اللہ تعالیٰ پھر وہ معجزہ پورا بھی نہیں کرتا۔ میں بتا چکا ہوں اللہ وہ معجزہ کیوں نہیں پورا کرتا۔ اچھا، اب ان کا ایک مین اعتراض یہ تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ اس کا جواب کیا دیا رسولوں نے اللہ کی طرف سے؟ اللہ نے یہاں جواب ذکر کیا رسولوں کو۔ قالت لہم رسولہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، کسی ایک قوم کی بات نہیں ہو رہی انفرادی، یہ سب قوموں کی اجتماعی بات ہو رہی ہے۔ رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ رسولوں نے کہا کہ نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ ہے جواب اس اعتراض کا جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور ہر رسول پر یہ اعتراض ہوتا رہا کہ ہم آپ کو اس لیے نبی نہیں مانتے کہ آپ بشر ہیں، آپ ہم ہی میں پلے بڑھے ہیں، آپ ہم ہی میں جوان ہوئے ہیں، تو آپ نبی یا رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو رسولوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ ہم بشر ہیں۔ ان نحن، نہیں ہے ہم، الا مگر، بشر تمہارے جیسے، ہم تمہارے علاوہ بشر ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم بشر ہی ہیں تمہارے جیسے، لیکن بشر پر اللہ کی وحی آ سکتی ہے، یہ ہے اس کا جواب۔ بشر پر، انسان پر اللہ کی وحی آ سکتی ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ انسان پر، بشر پر وحی نہیں آ سکتی، وحی کے لیے فرشتہ ہونا ضروری ہے، تمہارا یہ کہنا صحیح نہیں۔ وحی کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ تو کیا اللہ کسی انسان سے بات نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کسی انسان پر، کسی بشر پر وحی نہیں بھیج سکتے؟ بھئی فرشتہ، کیا فرشتے کے پاس طاقت ہے کہ فرشتہ خود اللہ سے رابطہ کر لے؟ فرشتہ بھی تو اللہ سے خود رابطہ نہیں کر سکتا، فرشتے پر وحی کیسے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اگر ایک فرشتے پر، کفار کا کہنا یہ فرشتے پر وحی آ سکتی ہے، وہی فرشتے پر وحی کیسے آئے گی جب اللہ چاہیں گے؟ قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے کہا کہ حضرت جبریل آپ جلدی جلدی آ جائے کریں، آپ کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی وقفہ پڑ جاتا ہے کئی دنوں کا، تو آپ جلدی جلدی آ جائے کریں۔ تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی، سورہ مریم میں کیا آیتیں اللہ نے اتاری؟ وما نتنزل الا بامر ربک، یہ اللہ نے جواب دیا فرشتوں کی طرف سے کہ نہیں ہم اترتے مگر اپنے رب کے حکم سے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، ہم اپنی مرضی سے وحی لے کر نہیں اترتے، ہم اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اللہ ہی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، جو درمیان میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولا ہوا بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ آپ کو بھول نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ وہی لیٹ بھیج رہے ہیں، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو نہ آپ کے رب نے چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب بیزار ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا اصول بتایا کہ نہ فرشتہ اپنی مرضی سے آتا ہے، نہ فرشتے پر وہی جو اترتی ہے وہ فرشتہ اپنی مرضی سے اللہ سے بات چیت کر سکتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے فرشتے پر جو وحی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ پھر جب وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اترتا ہے تو جو اللہ فرشتوں پر وحی کر سکتا ہے وہ اللہ اس فرشتے کو انسان پر نہیں بھیج سکتا، وہ اللہ ڈائریکٹ انسان پر وحی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ جو فرشتہ تو چھوڑیے، انسان تو چھوڑیے، اگر وہ کسی جانور سے بات کرنا چاہے وہ جانور کے دل میں کوئی بات نہیں ڈال سکتا،
جس اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ شہد کیسے بنانا ہے، قرآن میں ذکر ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی، شہد کی مکھی کے دل میں اس کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی کیسے شہد بنانا ہے اور کیسے پہاڑوں پر اور درختوں پر اور بیلوں پر چھتے بنانے ہیں، قرآن میں ساری تفصیل کا ذکر ہے۔ پھر یہ تو جانور ہیں، اللہ تعالیٰ تو جمادات کو وحی کرنا چاہے، جمادات سے بات، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان، زمین، شجر، حجر، اللہ تو ان کو بھی حکم دے سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہوا، سورہ زلزال میں موجود ہے، زمین وہ خبریں بیان کرے گی۔ انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ زمین انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ زمین کیوں خبر بیان کر رہی ہے، زمین کیوں دنیا میں جو کچھ ہوا زمین وہ باتیں بتا رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، سورہ زلزال میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، جو کچھ زمین پر ہوا، زمین کہے کہ میری پشت پر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، وہ قیامت کے دن اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے بأن ربک اوحی لها، کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہوگا، اللہ نے اسے وحی کی ہوگی۔ تو اللہ تو زمین کو بھی وحی کر سکتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم وحی کیا ہوا ہے۔ اللہ تو جانوروں پر بھی وحی کر سکتے ہیں، اللہ جانوروں کے دل میں بھی کوئی بات ڈال سکتے ہیں۔ تو اللہ کو پابند کر دینا کہ اللہ انسانوں پر وحی نہیں اتار سکتا، اللہ تو فرشتوں پر وحی اتار سکتا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ یہ اعتراض تب صحیح ہو جب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں جب چاہوں اللہ سے میرا رابطہ ہو جائے، یہ کسی نبی کا تقاضا، کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں، میں جب چاہوں اللہ سے رابطہ کرنا، کسی نبی کا یہ تقاضا نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ہر نبی کہتا ہے اللہ مجھ پر وحی کرتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا کہ نہیں انسان پر وحی نہیں آ سکتی، فرشتہ رسول ہونا چاہیے، بھئی فرشتہ بھی تو اللہ سے خود رابطہ نہیں کر سکتا، جو اللہ فرشتے پر وحی بھیج سکتا ہے وہ اللہ انسان پر بھی وحی بھیج سکتا ہے، وہ اللہ حیوان کے دل میں بھی کوئی بات ڈال سکتا ہے، وہ اللہ جمادات تک بھی اپنا حکم پہنچا سکتا ہے، اللہ مجبور تو نہیں ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو رسولوں نے جواب کیا دیا؟ رسولوں نے جواب دیا کہ ہم بشر ہیں تمہارے جیسے، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ جس پر چاہے احسان کر دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ انسان پر وحی نہیں ہو سکتی، یہ لوگوں کا کہنا غلط ہے۔ جواب کیا ہے؟ انسان پر وحی ہو سکتی ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت، اور یہ بھی قرآن میں کئی جگہ پر موجود، ایک جگہ پر موجود نہیں، کئی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوتا تھا قریش کی طرف سے، آپ کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ یوحی الی کیا مطلب؟ یعنی میں ہوں تو بشر تمہارے جیسا، لیکن مجھ میں تم میں ایک فرق ہے، تم پر وحی نہیں ہوتی، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک کم علمی ہے، لا علمی کی بات ہے، نادانی کی بات ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ احسان کر کے بشر پر وحی کر سکتا ہے۔ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے، تو بشر پر وحی ہو سکتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور یا نورانی مخلوق ہونے سے یا فرشتہ ہونے کا انکار کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت موجود ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 50، قل اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا،
کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں. قل اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے. کیا اعلان کریں؟ 3 باتوں کا اعلان ہے. پہلی بات کیا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نمبر 1. دوسرا اعلان ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. تیسرا اعلان ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. فرشتہ نہیں ہوں تو کیا ہوں؟ بشر ہوں. آدم سے پیدا ہوں، آدم مٹی سے تھے، میں بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں. یہی کفار کہتے تھے آپ تو انسان ہیں، تو نبی بھی کہتے ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں. لیکن فرق کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں، مجھ پر وحی ہوتی ہے، جو وحی ہوتی ہے اس کی پیروی میں بھی کرتا ہوں، وہ آگے تمہیں بھی حکم سنا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ. تو کیا نتیجہ نکلا؟ کہ بشر پر وحی ہو سکتی ہے. اب اگر کوئی اس کو نہ مانے تو قریش حضرت ابراہیم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. حضرت ابراہیم کیا تھے؟ وہ بھی تو بشر تھے. یہود اعتراض کرتے تھے، تو یہود حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. حضرت موسیٰ کیا تھے؟ اللہ کے، وہ بشر تھے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں. وہ دونوں کیا تھے؟ وہ دونوں بشر تھے. حضرت موسیٰ حضرت ہارون پر یہی تو اعتراض کیا فرعون نے، اس کے سرداروں نے، کہ تم دونوں تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تم پر کیسے ایمان لائیں؟ تو وہ بشر ہونے کے باوجود نبی تھے. تو بشر نبی ہو سکتا ہے. یہ کہنا بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اچھا، یہ جو اعتراض ہر نبی پر، قوم نوح سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی پر اس کی قوم نے یہ اعتراض کیا. آپ حیران ہوں گے، یہ اعتراض کرنے والے تو سارے کافر تھے. آج مسلمان کہلانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے والے، اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، قرآن و سنت کو ماننے والے بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں بشر نبی نہیں ہو سکتا. وہ یہ بات کہتے ہیں لیکن کسی اور انداز سے کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ سارے لوگ کہتے تھے، سارے کفار نبیوں کے بارے میں، کیونکہ وہ نبی انہیں میں پلے بڑے ہوتے تھے، سارے لوگ کہتے تھے یہ بشر ہیں، ہمیں پلے بڑے ہیں، چونکہ یہ بشر ہیں تو ہم ان کو نبی نہیں مانتے. یہ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نبی، اللہ کے نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اللہ کے، کیونکہ وہ نبی تھے تو وہ بشر نہیں تھے. وہ بشر نہیں تھے. کیا فرق ہوا دونوں باتوں میں؟ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں چونکہ یہ بشر ہیں ہم ان کو نبی نہیں مانتے، بشر نبی نہیں ہو سکتا. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ نبی ہیں لہذا بشر نہیں ہیں. بھائی نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا، نتیجہ تو ایک ہے. اللہ کا کیا جواب ہے؟ کہ بشر نبی ہو سکتا ہے. بشر پر اگر اللہ کا احسان ہو جائے تو وہ نبی ہو سکتا ہے. قرآن تو بھرا پڑا ہے اس اعتراض کا جواب دینے سے، اور قرآن نے یہی اعتراض کا جواب دیا کہ بشر نبی ہو سکتا ہے، بشر پر اللہ کا احسان ہو سکتا ہے، کہ اللہ بشر پر احسان کر کے اللہ اسے نبی بنا دے. نہیں، اب یہ آپ بتائیے کہ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی آپ خود اعلان کر دیں گے، 3 اعلان ہیں سورہ نام کے بڑے بڑے، کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہ نبی اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں. قرآن کے صریح خلاف ہے یہ بات. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں غیب نہیں جانتا، یہ کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں. نبی کیا، ولی بھی غیب جانتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجئے میں غیب نہیں جانتا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، یہ کہتے ہیں کہ وہ نورانی مخلوق ہیں، وہ فرشتہ ہیں، وہ نور ہیں. نبی بشر نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول میں بشر ہوں تمہارے جیسا. فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ مجھ پر وحی ہوتی ہے، یہ فرق ہے. اور یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس سے بڑا فرق کیا ہو. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول.
محمد کا سب سے بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونے کا ہے، اور رسالت سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد تو پھر آگے خدائی صفات شروع ہو جاتی ہیں. ایک بشر کا سب سے بڑا مرتبہ نبوت اور رسالت کا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کو جب عیسائیوں نے کہا کہ وہ اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے رد کیا. اللہ نے کہا نہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، رسول سے اوپر نہیں ہے. اللہ نہیں ہے یا اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے، رسول ہے. بشر ہیں اور رسول ہیں. حضرت مسیح رسول ہے، وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہیں. صدیقیت کا مرتبہ نبوت سے نیچے ہوتا ہے. صدیقیت. حضرت عیسیٰ کا سب سے بلند مرتبہ رسالت، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا حضرت مریم کا سب سے بلند مرتبہ صدیقیت. امت میں صدیق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صدیقیت نبوت سے نچلا درجہ ہے. ہر نبی صدیق تو ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہر صدیق نبی ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق صدیق تو ہیں، نبی نہیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ تو ہیں، نبی نہیں ہیں. حضرت مریم صدیقہ تھی، نبی نہیں تھی، اور وہ الہ بھی نہیں تھی جس طرح عیسائی ان کو الہ مانتے. حضرت عیسیٰ رسول تھے، الہ نہیں تھے. حضرت عیسیٰ کا سب سے بلند مرتبہ رسالت کا. وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بلند مرتبہ رسالت. آپ تو تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں رسول ہونے کے حوالے سے. آپ رسول ہیں، سب سے افضل رسول ہیں. اس سے اوپر نہیں ہے. آپ میں کوئی، آپ علم غیب جانتے ہوں، یہ خدائی صفت ہے، وہ خدائی صفت نہیں ہے. آپ کے پاس اللہ کے خزانے ہوں، اللہ کے خزانے آپ کے پاس نہیں ہیں. اور آپ فرشتہ بھی نہیں ہیں، بلکہ فرشتہ تو درجے میں نبیوں اور رسولوں سے کمتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ بشر نبی ہو سکتا ہے، رسول ہو سکتا ہے، اگر بشر پر اللہ کا احسان ہو جائے تو. وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اس لیے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے. جی جی، وجہ بھی یہی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول، نبی اگر فرشتہ ہو تو رسول کبھی اسوہ نہیں بن سکتا قوم کے لیے. رسول نے اپنی قوم کے لیے اسوہ بننا ہوتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے. اسوہ کون ہوتا ہے؟ جو کر کے دکھائے. دیکھیے، اگر مثلا اب نماز پڑھنی ہے، سخت سردی میں وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو یہ بشر کر کے دکھائے گا تو لوگوں پر اثر ہوگا. اگر فرشتہ کر کے دکھائے گا لوگوں پر اثر ہی نہیں ہوگا. کیوں اثر نہیں ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو سردی نہیں لگتی. روزہ رکھنا ہے یا چلیں نماز ہی ہے، قیام اللیل ہے، تو نبی نیند چھوڑ کر آدھی آدھی رات، دو دو تہائی رات، ایک ایک تہائی رات اللہ کے حضور قیام کرتے تھے. پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے. فرشتہ قیام کرے. آپ کو پتا ہے فرشتے اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں؟ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرشتوں کو تو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی. نہ فرشتوں کو ورم آتا ہے، نہ فرشتوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے. تو فرشتے تو، ان کو تو، فرشتوں کے لیے اگر ایک فرشتہ اگر وہ پوری پوری رات قیام میں گزار دے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب نبی جب روزہ رکھتا ہے، نبی کو بھوک لگتی ہے، انسان ہے، بھوک لگتی ہے. اور وہ جب صحابہ کرام نے کہا جنگ خندق کے موقع پر پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے آپ کے سامنے کہ جی بڑی مشکل حالت ہے اور بڑی بھوک لگتی ہے، اور پیٹ سے کپڑا ہٹایا، ایک پتھر بندھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے مبارک سے کپڑا ہٹایا، دو پتھر بندھے ہوئے تھے. بھوک لگتی تھی آپ کو، آپ روزہ رکھتے تھے. تو آپ کا روزہ رکھنا تو امت کے لیے اسوہ بنتا ہے. ایک فرشتے کا روزہ رکھنا بھی، فرشتہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا. حضرت ابراہیم کے پاس 3 فرشتے آئے، حضرت ابراہیم بچھڑا بھون کے لے آئے، فرشتوں نے کھانا ہی نہیں کھایا. فرشتوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھانا نہیں کھا. حضرت ابراہیم خوف زدہ ہو گئے، یہ تو دشمن ہے. دوست ہوتے تو کھانا کھاتے. حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا فرشتے ہیں. فرشتوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھانا نہیں کھاتے. فرشتے کھانا نہیں کھاتے.
ایک فرشتہ ہے، وہ انسان نہیں ہے. اس کے اور انسان کے حالات بالکل مختلف ہیں. ایک فرشتہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمونہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، بشر کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے. انسان کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے. اللہ نے تو اتنا دھیان رکھا مانوسیت کا. اللہ نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولنے والا. یعنی نبی اپنی قوم کی زبان میں بات کرتا ہے. کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ لوگوں کو نبی کی بات سمجھ میں آ جائے. اللہ یہ بھی نہیں کرتے کہ قوم عرب ہو نبی عجم سے آ جائے، قوم عجم ہو نبی عرب سے آ جائے، قوم کسی علاقے کی ہو نبی کسی دوسرے علاقے سے آ جائے. ایسے نہیں ہوتا. جو ڈائریکٹ نبی کی مخاطب قوم ہوتی ہے، نبی اپنی قوم اپنے قبیلے سے ہوتا ہے، اس قوم کے اعلیٰ ترین خاندان کا فرد ہوتا ہے. قوم اس کو جانتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہوتی ہے. نبی نے اپنی، بلکہ نبی کا نبی بننے سے پہلے اپنی قوم میں زندگی گزارنا یہ نبی کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے اپنی، افلا تعقلون. نبی بننے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قوم کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی. کبھی آپ نے لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں، وہ جو الٹی سیدھی چیزیں قوموں میں تھیں، شراب، شرک، میلے ٹھیلے، ان چیزوں میں آپ نے حصہ نہیں لیا. کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی. آپ ابھی نبی نہیں تھے تو آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو نبی بن کر آپ انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ پہ جھوٹ بول دیں گے، نعوذ باللہ. کبھی آپ نے انسانوں کے معاملے میں خیانت نہیں کی تو آپ اللہ کی بات کر کے اللہ کے پیغام میں خیانت کریں گے، نعوذ باللہ. تو نبی کی تو زندگی نبوت سے پہلے کی وہ ایک دلیل ہوتی ہے اس کی سچائی کی. تو نبی انسان ہو تو وہ نبی ہوتا ہے. اب اللہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ اعلان کر دیجیے کہ میں انسان رسول ہوں، معجزہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر اللہ کہتے ہیں وما منع الناس ان یؤمنوا، نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے اذ جاءہم الہدی، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، الا مگر ان قالوا، اس بات نے کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بھیج دیا. لوگوں کا ایک بڑا اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور پچھلے نبیوں پر بھی یہی رہا. اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء، البتہ ہم نازل کرتے ان پر آسمان سے ملک الرسول، رسول فرشتہ رسول. اگر زمین میں فرشتے ہوتے ہیں نا تو رسول بھی فرشتہ آ جاتا. کیا مطلب؟ اگر زمین میں انسان بستے ہیں تو رسول بھی انسان ہوگا. نبی نے اپنی قوم کے لیے اسوہ بننا ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر فرشتہ، اگر بالفرض انسانوں میں اللہ فرشتہ رسول بھیج دیتے تو انسان تو فرشتوں کی شکل سے بھی مانوس نہیں ہے. اگر اللہ کسی فرشتے کو رسول بھیجتے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر بالفرض ہم فرشتے کو رسول بھیجتے تو ہم انسان کی شکل میں بھیجتے. قرآن کی یہ آیت وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. سورہ نعام کے شروع میں اللہ کفار کا اعتراض ذکر کرتے ہیں. کفار کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، ہم نبی نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو فرشتہ بناتے بالفرض پھر بھی انسان کی شکل میں بھیجتے. تم تو فرشتوں کی شکل سے بھی مانوس نہیں ہو. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا اور پھر تم وہی اعتراض کرتے جو تم اس نبی پر اعتراض کر رہے. تم کہتے یہ تو انسان کی شکل میں آ گیا، ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے. اگر واقعی فرشتہ آ جاتا انسان کی شکل میں آتا، کیونکہ تم تو فرشتوں کی شکل سے مانوس ہی نہیں ہو. اگر نبی فرشتہ آتا انسان کی شکل میں آتا، اس پر وہی اعتراض ہونا تھا جو نبیوں پر اعتراض ہوتا ہے. اصل میں اعتراض کیوں ہے؟ اعتراض کی بنیادی وجہ آپ کو بیان کر چکا ہوں. وہ وہی اعتراض ہے جو معجزات پر اعتراض ہے. جس نے ماننا ہوتا وہ ایک معجزے کو مان لیتا ہے، اس کو ہزاروں معجزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کے لیے ہزار معجزے بھی کم ہوتے ہیں.
اصل میں جو کفار کا اعتراض ہے یہ بشر کیوں ہے، یہ فلاں معجزہ کیوں نہیں آتا، وہ اصل میں اعتراض نہیں ہے، وہ تو نہ ماننے کے بہانے چاہیے۔ جو کافر جو معجزہ کہ اللہ من وان معجزہ پورا کر دے، کافر وہ 180 ڈگری پہ جا کر نیا معجزے کا مطالبہ کر دے گا، اس نے اس کو بھی نہیں ماننا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں، سیڑھی لگا دیں، یہ سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کر دیں، یہ سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے کہیں گے ہم پہ تو جادو ہو گیا، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو جادو ہے۔ تو اصل میں مجھے بتائیے یہودی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، قرآن کہتا ہے اللہ تو ان کے دلوں کے حال جان میں، اللہ کہتے ہیں وہ نبی کو قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تو مانتے کیوں نہیں تھے؟ وہ مانتے اس لیے نہیں تھے، مان لیتے تو ساری دنیا اور دنیا کی ساری ان کو اپنی عادتیں اور سارا چھوڑنا پڑتا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا پڑتا، وہ تیار نہیں تھے۔ اندر سے اللہ کو دل کا پتہ ہے، اندر سے ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہچانتے تھے نبی کو حق جیسے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن نہیں مانا، کیونکہ ماننے پر اپنی باتیں چھوڑنی پڑنی تھی، وہ باتیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ تو جس کی یہ کیفیت ہو، ہر چیز واضح ہونے کے بعد بھی وہ نہ مانے، تو جو چیز اس کے سامنے پیش کر دیں گے وہ اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض کر دے گا۔ تو یہ اسی طرح کا اعتراض ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا جواب، پھر اللہ کہتے ہیں دنیا میں فرشتے ہوتے، فرشتہ رسول آتا، چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں، رسول بھی انسان۔ پھر اللہ کہتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے جو نہیں مانتا نہ مانے، پھر نبی انسان ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے نبی کو، کہہ دیجئے اللہ کے رسول کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، تم نہیں مانتے نہ مانو، اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ یہ اللہ کے نبی انسان ہے، تو کیا ہوا، نبی ہیں اللہ کے، اللہ نے گواہی دے دی ہے، تم نے نہیں ماننا نہ مانو۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ من یہد اللہ جسے اللہ ہدایت دے فہو المہتد، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لهم اولیاء من دونی، بس ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی معبود، کوئی دوست، من دونی ہی، اس کے علاوہ۔ اصل میں جو مسلمان ہو جاتے ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہوتی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے، اصل میں انہیں اللہ نے گمراہ کیا ہے، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، اب اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار تو ہے نہیں، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی ہدایت دینے والا تو ہے نہیں۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا، اندھے، وَبُكْمًا، اور گونگے، وَصُمًّا، اور بہرے۔ ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اکٹھا کریں گے۔ کیا مطلب چہروں کے بل اکٹھا کریں گے؟ یعنی قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو یہ پاؤں کے بل نہیں چلیں گے، یہ چہروں کے بل چلیں گے، الٹا چلیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں ہر چیز ان کی الٹی، ہر سیدھی بات تو ماننی نہیں، جب ہر سیدھی بات نہیں ماننی تو اللہ قیامت کے دن ان کو پاؤں پر چلنے کی صلاحیت ہی اللہ ختم کر دیں گے، چہروں کے بل چلیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا صحیح حدیث میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کسی کو پاؤں پر چلا سکتا ہے وہ اللہ اسے چہرے پر بھی چلا سکتا ہے۔ یہ چہرے کے بل چلیں گے قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں ان کا ہر کام الٹا ہے، تو اللہ قیامت کے دن انہیں الٹا چلائیں گے، پھر چہرہ نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوں گے۔ اور کیسے اٹھیں گے قیامت کے دن؟ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا۔ دنیا میں زبان حق نہیں بولی، کبھی زبان سے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں نکلا، کبھی حق بات نہیں نکلی، حالانکہ اندر سے سمجھتے تھے، تو گونگا اٹھائیں گے، اور بہرا اللہ اٹھائیں گے، حق قرآن سے کبھی کانوں سے کبھی حق بات سنی نہیں۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت، جب بھی وہ ہلکی ہوگی، زدناہم سعیرا، ہم اس کی آگ بڑھا دیں گے۔ اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔